موبائل فون اسکرول کرتے ہوئے آپ کے سامنے بھی ایسی تصویریں یا ویڈیو ضرور آتی ہوں گی جن میں فلسطینی خاندانوں کو اپنے ہی گھروں، اپنی زمینوں اور اپنی بستیوں میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ کبھی ایک گھر کے ٹوٹنے کا منظر، کبھی کسی خاندان کا اپنا سامان اٹھا کر بے گھر ہو جانا، اور کبھی ایسے لوگوں کی پریشانیاں جن کی پوری زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ چند لوگوں کی سنک کی وجہ سے ہم چند سیکنڈ رک کر کے یہ سب دیکھتے ہیں، دل میں افسوس محسوس کرتے ہیں اور پھر اگلی ویڈیوز کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ان تصاویر کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ صرف ایک وائرل ویڈیو نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی ہے جسے وہ جیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انہیں اپنی زمین، اپنے گھروں اور اپنے مستقبل کے بارے میں مسلسل خوف کا سامنا ہے۔ فلسطینی خاندانوں کا کہنا ہے کہ کبھی ان کے گھر تباہ ہوتے ہیں، کبھی زمین چھن جاتی ہے اور کبھی ان کی زندگیوں پر ایسا اثر پڑتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ معاملہ صرف چند تصاویر یا چند لمحوں کی خبر نہیں ہے، بلکہ ایک طویل تنازع ہے جس میں زمین، تاریخ، سیاست اور انسانی حقوق سب شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی اور کیوں دنیا طاقت کی ان آوازوں کو نہیں سن پا رہی ہے، یا پھر کیوں دنیا کی طاقتور آوازیں جن کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، سیاست ہے، وہ ان مسئلوں پر آج بھی تقسیم نظر آتی ہے۔ آئیے اس کہانی کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں آپ کا گھر بھی ہے، زمین بھی ہے، صدیوں سے باپ دادا رہتے آئے ہیں، یادیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ہر دن یہ سوچنا پڑے کہ کیا آپ کل بھی اس جگہ پر رہ پائیں گے۔ دنیا کے کئی لوگ فلسطین کے کچھ تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، چند لمحے کے لیے رکتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، افسوس ظاہر کرتے ہیں اور پھر اگلی ویڈیو کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ان تصاویر کے پیچھے کچھ لوگوں کی پوری زندگی کشمکش چھپی ہوئی ہے، خوف چھپا ہوا ہے۔ ایسی زندگی جس کے بارے میں فلسطینی خاندان خود کہتے ہیں کہ وہ خوف، پابندیوں اور مسلسل دباؤ کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر مغربی کنارے میں ایسا کیا ہو رہا ہے اور کیوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین اپنی ہی سرزمین پر، جن کی وہ زمین ہے، جن کے باپ داداؤں کی وہ سرزمین ہے، انہی سرزمین پر قیدی ہیں۔ مغربی کنارہ فلسطینی علاقوں کا ایک اہم حصہ ہے جہاں لاکھوں فلسطینی رہتے ہیں۔ یہ علاقہ کئی دہائیوں سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا مرکز ہے۔ یہاں اسرائیل آبادکاری کا معاملہ عالمی سطح پر ایک بڑی بحث کا موضوع ہے۔ فلسطینی اور انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں الزام لگاتی ہے کہ بعض آبادکار گروہوں کے تشدد اور دباؤ کی وجہ سے فلسطینیوں کی زندگی مشکل سے گزرتی ہے۔ بعض اسرائیلی آبادکار گروہوں کے اقدامات نے فلسطینی برادریوں میں خوف پیدا کیا ہے، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں۔ بعض فلسطینی خاندانوں کو اپنی زمینوں، کھیتوں اور گھروں کے تحفظ کے بارے میں خدشات کا سامنا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ جو ان علاقوں میں گھس آتے ہیں وہ یہاں رہنے والے لوگوں کو یا پھر صدیوں سے یہاں بسے ہوئے لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی عصمت ریزی یا پھر ان کے ساتھ جو بھی ابھدر سلوک ہو سکتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں فلسطینی کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی زمینوں، اپنی زندگی تک آسانی سے رسائی نہیں ہے، وہ سانس سکون سے نہیں لے پاتے۔ روزگار کرنے اور آزادانہ نقل و حرکت، کمیونیکیشن، بات چیت، آنا جانا بہت مشکل ہے۔ یہ مسئلہ صرف جسمانی حملوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ روزمرہ کی زندگی کے احساس تحفظ سے بھی جڑا ہوا ہے کہ کیا ہوگا کل، کیا ہم زندہ رہیں گے، کیا ہمارا گھر، ہماری زمینیں کل بھی محفوظ رہیں گی یا نہیں۔ اس تنازع کے مرکز میں ایک بنیادی سوال ہے، زمین کس کی ہے اور کون اس پر اپنا مستقبل بنا سکتا ہے، فیوچر میں یہاں رہ سکتا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ آبادکاری کے پھیلاؤ سے ان کی زمین اور مستقبل متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی موقف میں سیکیورٹی، تاریخ اور دیگر سیاسی عوامل کو اہم قرار دیا جاتا ہے۔ اسی اختلاف نے اس مسئلے کو دنیا کے سب سے پیچیدہ تنازعات میں شامل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب عالمی جنگ تک کی نوبت ہے۔ عالمی سطح پر اس معاملے پر مختلف رد عمل سامنے آتے ہیں۔ کچھ ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطینیوں کے تحفظ اور آبادکار تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہیں، جبکہ اسرائیل کے حامی حلقے سیکیورٹی خدشات اور اسرائیلی شہریوں کے تحفظ پر زور دیتے ہیں، ان لوگوں کے تحفظ پر جو یہاں کبھی تھے ہی نہیں، وہ الگ الگ ممالک سے آئے اور یہاں پہ زبردستی بسے یا بسائے گئے۔
नतीजा ये कि एक ही वाक़े को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता है। फ़लस्तीन का मसला सिर्फ ज़मीन का मसला नहीं है, ये इंसानी ज़िंदगी, तहफ़्फ़ुज़, शनाख्त और तारीख़ का और मुस्तक़बिल का मसला है। सवाल ये भी है कि क्या आने वाले वक्त में ऐसा हल तलाश किया जा सकता है जिसमें दोनों तरफ के लोगों की ज़िंदगी और हुकूक महफूज हो सके, क्योंकि आखिर में किसी भी मोबाइल फोन स्क्रॉल करते हुए आपके सामने भी ऐसी तस्वीरें या वीडियो जरूर आती होंगी जिनमें फलस्तीनी खानदानों को अपने ही घरों, अपनी जमीनों और अपनी बस्तियों में मुश्किलात का सामना करते हुए आपने जरूर देखा होगा। कभी एक घर के टूटने का मंजर, कभी किसी खानदान का अपना सामान उठाकर बेघर हो जाना, और कभी ऐसे लोगों की परेशानियां जिनकी पूरी जिंदगी एक लम्हे में बदल जाती है। चंद लोगों की सनक की वजह से हम चंद सेकंड रुक करके ये सब देखते हैं, दिल में अफसोस महसूस करते हैं और फिर अगली वीडियोस की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन उन तस्वीर के पीछे एक हकीकत छुपी है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी है जिसे वो जीते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि उन्हें अपनी जमीन, अपने घरों और अपने मुस्तकबिल के बारे में मुसलसल खौफ का सामना है। फलस्तीनी खानदानों का कहना है कि कभी उनके घर तबाह होते हैं, कभी ज़मीन छिन जाती है और कभी उनकी ज़िंदगियों पर ऐसा असर पड़ता है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। ये मामला सिर्फ चंद तस्वीर या चंद लम्हों की खबर नहीं है, बल्कि एक तवील तनाज़ा है जिसमें ज़मीन, तारीख़, सियासत और इंसानी हुकूक सब शामिल है। सवाल यह है कि आखिर ये सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँची और क्यों दुनिया ताकत की इन आवाज़ों को नहीं सुन पा रही है, या फिर क्यों दुनिया की ताकतवर आवाज़ें जिनके पास ताकत है, पावर है, सियासत है, वो इन मसलों पर आज भी तकसीम नज़र आती है। आइए इस कहानी को समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां आपका घर भी है, ज़मीन भी है, सदियों से बाप दादा रहते आए हैं, यादें हैं, लेकिन फिर भी आपको हर दिन ये सोचना पड़े कि क्या आप कल भी इस जगह पर रह पाएंगे। दुनिया के कई लोग फ़लस्तीन के कुछ तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर देखते हैं, चंद लम्हे के लिए रुकते हैं, हैरान होते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं और फिर अगली वीडियो की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन इन तस्वीर के पीछे कुछ लोगों की पूरी जिंदगी कश्मकश छुपी हुई है, खौफ छुपा हुआ है। ऐसी जिंदगी जिसके बारे में फ़लस्तीनी ख़ानदान खुद कहते हैं कि वो खौफ, पाबंदियों और मुसलसल दबाव के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
آخر مغربی کنارے میں ایسا کیا ہو رہا ہے اور کیوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین اپنی ہی سرزمین پر، جن کی وہ زمین ہے، جن کے باپ داداؤں کی وہ سرزمین ہے، انہی سرزمین پر قیدی ہیں؟ مغربی کنارہ فلسطینی علاقوں کا ایک اہم حصہ ہے جہاں لاکھوں فلسطینی رہتے ہیں۔ یہ علاقہ کئی دہائیوں سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا مرکز ہے۔ یہاں اسرائیل آبادکاری کا معاملہ عالمی سطح پر ایک بڑی بحث کا موضوع ہے۔ فلسطینی اور انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں الزام لگاتی ہے کہ بعض آبادکار گروہوں کے تشدد اور دباؤ کی وجہ سے فلسطینیوں کی زندگی مشکل سے گزرتی ہے۔ بعض اسرائیلی آبادکار گروہوں کے اقدامات نے فلسطینی برادریوں میں خوف پیدا کیا ہے، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں۔ بعض فلسطینی خاندانوں کو اپنی زمینوں، کھیتوں اور گھروں کے تحفظ کے بارے میں خدشات کا سامنا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ جو ان علاقوں میں گھس آتے ہیں وہ یہاں رہنے والے لوگوں کو یا پھر صدیوں سے یہاں بسے ہوئے لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی عصمت ریزی یا پھر ان کے ساتھ جو بھی ابھدر سلوک ہو سکتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں فلسطینی کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی زمینوں، اپنی زندگی تک آسانی سے رسائی نہیں ہے، وہ سانس سکون سے نہیں لے پاتے۔ روزگار کرنے اور آزادانہ نقل و حرکت، کمیونیکیشن، بات چیت، آنا جانا بہت مشکل ہے۔ یہ مسئلہ صرف جسمانی حملوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ روزمرہ کی زندگی کے احساس تحفظ سے بھی جڑا ہوا ہے کہ کیا ہوگا کل، کیا ہم زندہ رہیں گے، کیا ہمارا گھر، ہماری زمینیں کل بھی محفوظ رہیں گی یا نہیں۔ اس تنازع کے مرکز میں ایک بنیادی سوال ہے، زمین کس کی ہے اور کون اس پر اپنا مستقبل بنا سکتا ہے، فیوچر میں یہاں رہ سکتا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ آبادکاری کے پھیلاؤ سے ان کی زمین اور مستقبل متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی موقف میں سیکیورٹی، تاریخ اور دیگر سیاسی عوامل کو اہم قرار دیا جاتا ہے۔ اسی اختلاف نے اس مسئلے کو دنیا کے سب سے پیچیدہ تنازعات میں شامل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب عالمی جنگ تک کی نوبت ہے۔ عالمی سطح پر اس معاملے پر مختلف رد عمل سامنے آتے ہیں۔ کچھ ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطینیوں کے تحفظ اور آبادکار تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہیں، جبکہ اسرائیل کے حامی حلقے سیکیورٹی خدشات کے تحفظ پر زور دیتے ہیں، ان لوگوں کے تحفظ پر جو یہاں کبھی تھے ہی نہیں، وہ الگ الگ ممالک سے آئے اور یہاں پہ زبردستی بسے یا بسائے گئے۔ نتیجہ یہ کہ ایک ہی واقعے کو دنیا کے مختلف حصے، مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی زندگی، تحفظ، شناخت اور تاریخ کا اور مستقبل کا مسئلہ ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا آنے والے وقت میں ایسا حل تلاش کیا جا سکتا ہے جس میں دونوں طرف کے لوگوں کی زندگی اور حقوق محفوظ ہو سکیں، کیونکہ آخر میں کسی بھی تنازع کا سب سے بڑا نقصان عام انسانوں کو اٹھانا پڑتا ہے، چاہے وہ ادھر سے ہوں یا ادھر سے۔ اگر ایسے واقعات پر مسلسل خاموشی اختیار کی جاتی رہی، ہماری، آپ کی یا پوری دنیا کی جانب سے، تو خطرہ صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ جب طاقت کے غلط استعمال، کمزور کے حقوق کی پامالی اور انسانی تکالیف کو نظر انداز کیا جانے لگے گا تو دنیا بھر میں انصاف کے اصول کمزور پڑنے لگیں گے۔ پھر تو کہیں بھی غلط ہوگا تو وہ صحیح ہے۔ قانون، عالمی ادارے اور انسانی حقوق کا نظام اسی وقت تک معنی رکھتے ہیں جب وہ ہر انسان کے لیے یکساں طور پہ کام کرے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو۔ سوال صرف فلسطین کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا بھی ہے کہ دنیا مستقبل میں انصاف چاہتی ہے یا ناانصافی، قانون چاہتی ہے یا لا قانونیت، اور انسانی وقار کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ سوال آپ سے بھی اور مجھ سے بھی۔